الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز سامعین اکرام، آج کا بیان یقیناً ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جو درود شریف کو اپنی زندگی کا ورد بنا چکے ہیں، اور ان کے لیے بھی ہے جو ابھی تک اس عظیم ذکر کی برکتوں سے محروم ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن دل سے خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کریں اور اپنے گناہوں کی معافی پائیں اور درجہ بدرجہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے چلے جائیں۔ آج ہم آپ کو یہ راز بتائیں گے کہ درود شریف پڑھنے والے کے درجات کیسے بنتے ہیں اور اللہ کا دوست کون ہوتا ہے۔ یہ دونوں باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے، اگر کوئی بندہ دن میں صرف ایک مرتبہ درود پڑھے تو وہ 10 درجے بلند ہوں گے، اگر وہ 100 مرتبہ پڑھے تو 1000 درجے، اگر 1000 مرتبہ پڑھے تو ہماری عقل تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام کیا بن رہا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات ایسے ہی بنتے ہیں، آہستہ آہستہ مسلسل عمل سے، اخلاص سے۔ جو شخص درود پاک کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بناتا ہے، وہ درجہ بدرجہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو اللہ کے محبوب کے قریب ہو جائے وہ خود اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی ممتاز ہوتے ہیں، ان کے دل میں نور ہوتا ہے، زبان پر حلاوت ہوتی ہے، چہرے پر سکون ہوتا ہے اور ان کے اعمال میں تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی کی شان کیا ہے؟ سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اور درود شریف تو نبی پاک کا خاص ذکر ہے۔ یاد رکھیے، ہر درود پڑھنے والا شخص اگر وہ کثرت سے پڑھ رہا ہے تو اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور وہ اللہ کے خاص محبت میں آ رہا ہے۔ یہی تو ولی کی پہچان ہے، یہی تو اللہ کے دوست کی علامت ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ کسی اللہ والے کو تلاش کر رہے ہیں نا، تو اسے تلاش کیجئے جو درود شریف کا عاشق ہو، جو خلوت و جلوت میں، تنہائی میں، چلتے پھرتے سوتے جاگتے درود شریف پڑھتا ہو، وہی اللہ کا ولی ہے، وہی اللہ کا محبوب ہے۔ میرے بھائیو بہنوں، درود شریف ایک ایسی سیڑھی ہے جو بندے کو زمین سے آسمان کی طرف لے جاتی ہے، دل کو اللہ کے نور سے بھر دیتی ہے، روح کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ جتنا آپ درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں گے، اتنا ہی آپ کی روح ترقی کرتی جائے گی، اتنا ہی آپ کا مقام بلند ہوتا جائے گا، اور اتنا ہی آپ کی شخصیت میں سکون، نور، وقار اور اثر پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سب یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہر بندہ، ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ، ہر بوڑھا جو چاہے خلوص نیت سے، مستقل مزاجی سے درود شریف کی کثرت کرے تو اللہ پاک اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تیرا دوست بنے تو پہلے
تو اللہ کے دوستوں کی صحبت اختیار کر اور ان کا ذکر کر اور ان کی نشانیوں کو اپناتا جا۔ اور اللہ کے دوست کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ درود شریف کے عاشق ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، جتنا ہو سکے کم سے کم 313 مرتبہ یا 1000 مرتبہ، یا اگر ہمت ہے تو 10,000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنے کی نیت کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ دل نرم ہوتا جا رہا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، نمازوں میں لطف آنے لگے گا، دعائیں قبول ہونے لگیں گی، رزق میں وسعت آئے گی، زندگی میں برکت برسنے لگے گی، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ ہے اصل مقصد حیات۔ تو میرے عزیزو، جس دل میں درود پاک بسا ہو وہ دل کبھی محروم نہیں رہتا۔ جس زبان پر درود ہو وہ زبان دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاتی ہے، اور جس روح نے درود شریف کو تھام لیا وہ مر کر بھی زندہ رہتی ہے۔ آئیے آخری الفاظ میں سب مل کر ایک بار عاشقانہ انداز میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں درود شریف کی کثرت کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے قریب کر دے، ہمارے درجات بلند فرما اور ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں نہیں آتا تجھ سے مانگنا، نہ ہم عبادت کے لائق نہ تیری محبت کے قابل، لیکن اے رب محمد ہم تیرے محبوب کا نام لے کر تیرے در پر جولی پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا اللہ جیسے تو نے گناہ گاروں کے لیے دروازے کھلے رکھے، ویسے ہی ہمارے لیے بھی اپنے رحم و کرم کے دروازے کھول دے۔ یا رب ہم نے درود شریف پڑھنا سیکھ لیا ہے، اب تو ہمیں اس ذکر کی حقیقت کا ذائقہ بھی عطا فرما۔ تو ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے وطن کو منور کر دے، ہمارے نفس کو قابو میں کر دے اور ہمیں اپنی رضا کی راہ میں چلا دے۔ یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ درود شریف ہماری روح میں اتر جائے، ہمارے خون میں شامل ہو جائے، ہماری سانسوں میں مہکنے لگے، ہماری ہر دھڑکن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے۔ یا رب جسے تو نے با یزیز بستامی کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو، رابعہ بصری کو اور دیگر اولیاء کو اپنا بنا لیا، ویسے ہی ہمیں بھی بنا لے، ہمیں بھی اپنے دوستوں میں شامل کر لے، ہماری زندگی درود میں گزرے، ہماری موت درود میں ہو، ہماری قبر میں درود کی روشنی ہو، اور قیامت کے دن ہمیں وہ چہرہ دکھا دے جس پر تو نے فرمایا ہے بے شک تو خلق عظیم پر ہے، یعنی تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت نازل فرما، ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو پریشان ہیں انہیں سکون دے، جو رو رہے ہیں انہیں خوشی دے، جو تجھے تلاش کر رہے ہیں انہیں اپنا قرب دے۔ یا رب جس نے آج تیرا نام سنا، تیرا ذکر کیا اور درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا رب جب ہماری آنکھیں بند ہوں تو ہمیں درود پڑھتے ہوئے موت عطا فرمانا، اور روز قیامت ہمیں اپنے محبوب کی امت میں اٹھانا اور ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ درود مائی لائف یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔